إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ سامعین محترم، نماز میں خشوع خضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ خشوع خضوع کے بغیر نماز ایسی ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم کی حیثیت ہوتی ہے۔ روح کے بغیر جیسے جسم کی کوئی وقت نہیں، اسی طرح نماز بھی اگر خشوع خضوع کے بغیر ہے تو اس کی بھی کوئی وقت نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کو کامیابی کی خوشخبری دی ہے کہ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہیں، جنت میں جانے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا لیا ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو راضی کریں، ہماری نمازیں ہمیں جنت میں لے کے جائیں، تو ہمیں نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی بعض کاموں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی بات کو فالو کرتے ہوئے ان پر عمل کریں تو ہم بآسانی نماز میں خشوع خضوع پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ عوامل، وہ اسباب جو خشوع کو ختم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کی الگ سے ایک ویڈیو آپ جو ہے وہ میری سماعت فرما چکے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے سماعت نہیں فرمائی تو نبی کریم علیہ السلام کی نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے رہنمائی کے عنوان سے چند منٹ کی جو میری گفتگو میرے چینل پہ موجود ہے، تو احباب وہ سن لیں گے تو انشاءاللہ العزیز نماز میں خشوع کے لیے کافی جو ہے اس سے مدد ملے گی۔ تو جو آج ہماری نمازوں کی حالت ہے، جب ہم اپنی نماز کو شریعت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب تک شراب کلی طور پر حرام نہیں ہوئی تھی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے، نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی سخت اونگ اور سخت نیند کے عالم میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی ایسی کیفیت میں کہ جب انسان کی حالت یہ ہو کہ جب وہ کوئی بات کہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کو نہیں علم کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے شارع نے منع فرما دیا۔ آج ہم نہ تو نشے میں ہوتے ہیں، نہ ہمیں اونگ یا نیند آتی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ہماری سستی کا عالم یہ ہے کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، تسبیحات ہوں، قرآن ہو، ہمیں نہیں علم کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی، اس نماز کے ہمارے اوپر دنیاوی زندگی میں اثرات بھی نظر نہیں آتے۔ تو جب تک ہم اپنی نماز میں خشوع پیدا نہیں کریں گے تو یہ نماز سے دنیاوی اور اخروی ہمیں فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جو ہم قرآن کی تلاوت یا جو تسبیحات کہتے ہیں، اگر ہمیں ان کا ترجمہ اور مفہوم علم ہو تو اس کا فائدہ اتنا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری زندگی کی نمازیں نہیں، ہم تو سال ہر سال سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے صرف 2 رکعت اچھی طرح وضو کرنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز اس انداز میں پڑھی کہ جو اس نے پڑھا وہ اسے سمجھتا ہو، تو صرف یہ 2 رکعت اس انداز میں پڑھ لینا کہ جو پڑھا جائے اس کو انسان سمجھتا بھی ہو، اس کے معنی مفہوم سے واقف بھی ہو کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے تمام گناہ
صرف اس انداز میں خشوع کے ساتھ پڑھی ہوئی 2 رکعات سے معاف ہو جائیں گے، وہ ایسے ہی گناہوں سے صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے ترجمے اور جو نماز میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، جو قرآن کی صورتیں ہم پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم یہ ہمیں آنا، اس کو ذہن نشین رکھنا از حد ضروری ہے۔ تو نماز میں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسنون تسبیحات تھیں، یا جو عمومی طور پہ قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ ان کا ترجمہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ نماز میں خشوع کے لیے بڑی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوں گی۔ تو جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صرف اللہ اکبر کے الفاظ ملتے ہیں، تو ہمیں صرف یہی الفاظ کہنے چاہیے، اس کے ہم معنی کے اور الفاظ یا کسی دوسری زبان میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تو ہمیں بھی یہ مسنون الفاظ ہی کہنے چاہیے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے، معنی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ جو ثنا ثابت ہے، اس کے الفاظ ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم باعد بینی، اللہم اے اللہ، باعد دوری کر دے، بین میرے درمیان، و اور بین خطایای میرے گناہوں کے درمیان، کما جیسے باعدت تو نے دوری کی ہے، دور رکھا ہوا ہے، بین المشرق والمغرب مشرق سے مغرب کو، اے اللہ جیسے مشرق سے مغرب دور ہے اسی طرح مجھ سے میرے گناہ دور کر دے۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ نقنی صاف کر دے، من الخطایا میری خطاؤں کو، کما ینقی الثوب الابیض کیسے صاف ہو جاتا ہے سفید کپڑا من الدنس میل کچیل سے، اے اللہ جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے اسی طرح مجھے میرے گناہوں سے صاف کر دے۔ اللہم اغسل خطایای، اللہم اے اللہ اغسل خطایای میرے گناہوں کو دھو دے، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ۔ یہ انتہائی پر اثر جو ہے وہ وظیفہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں پڑھا کرتے تھے، گناہوں کی معافی کا یہ جامع نسخہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں، اس کا ترجمہ یاد کریں، اور اس ترجمے اور مفہوم کے ساتھ ہر نماز کے آغاز میں اگر ہم ان الفاظ میں اس کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔